بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أنه لا بد للقسم من الجواب فإن كان جوابه جملة اسمية فإن كانت مثبتة وجب أن تكون مصدرة بإن أو لام الابتداء نحو والله إن زيدا قائم والله لزيد قائم. وإن كانت منفية كانت مصدرة بما ولا وإن مثل والله ما زيد قائما والله ما زيد ووالله لا زيد في الدار ولا أمر ووالله إن زيد قائم إن زيد قائم. وإن كان جوابه جملة فعلية فإن كانت مثبتة كانت مصدرة باللام وقد أو باللام وحده مثل والله لقد قام زيد ووالله لأفعلن كذا. وإن كانت منفية فإن كانت فعلا ماضيا كانت مصدرة بما مثل والله ما قام زيد. وإن كانت فعلا مضارعا كانت مصدرة بما ولا ولن مثل والله ما أفعلن كذا ووالله لا أفعلن كذا ووالله لن أفعل كذا. اعلم تو جان لے انہ لا بد للقسم من الجواب کہ بے شک قسم کے لیے جواب ضروری ہے، قسم کے لیے یعنی جواب قسم ضروری ہے۔ فإن كان جوابه جملة اسمیۃ اگر اس کا جواب جملہ اسمیہ ہو، فإن كانت مثبتة اگر وہ مثبتہ ہو، وجب ان تكون مصدرة بإن أو لام الابتداء تو ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ شروع ہو ان یا لام ابتدا کے ساتھ، نہ ہو جیسے واللہ ان زیدن قائم وواللہ لزید قائم۔ وإن كانت منفیۃ اور اگر وہ جملہ کیا ہو منفیہ، كانت مصدرۃ تو پھر وہ شروع ہوگا بما ولا وإن ما لا اور ان کے ساتھ، مثل واللہ ما زید قائما وواللہ لا زید فی الدار ولا امر وواللہ ان زید قائما۔ وإن كان جوابه جملة فعلیۃ اگر اس کا جواب جملہ فعلیہ ہو، فإن كانت مثبتۃ اگر جملہ مثبتہ ہو، كانت مصدرۃ باللام وقد تو پھر وہ شروع ہوگا لام اور قد کے ساتھ، او باللام وحدہ یا صرف لام کے ساتھ یا اکیلے لام کے ساتھ، مثل واللہ لقد قام زید وواللہ لأفعلن کذا۔ وإن كانت منفیۃ اور اگر وہ جملہ منفیہ ہو، فإن كانت فعلا ماضیا اگر وہ فعل ماضی ہو، كانت مصدرۃ بما تو پھر وہ شروع ہوگا ما کے ساتھ، مثل واللہ ما قام زید۔ وإن كانت فعلا مضارعا اور اگر وہ فعل مضارع ہو، كانت مصدرۃ بما ولا ولن تو وہ شروع ہوگا ما اور لا اور لن کے ساتھ، مثل واللہ ما افعلن کذا وواللہ لا افعلن کذا وواللہ لن افعل کذا۔ دیکھو یہ جو عبارت ہے اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب، یہاں پر مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے، قسم کے لیے جہاں پر قسم ہوگا وہاں پر جواب قسم ضرور ہوگا، تو قسم کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب قسم۔ جواب قسم دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بات کہ جس پر قسم کہی جائے، جہاں پر قسم ہو آپ کو بتایا تھا وہاں پر کتنی چیزیں؟ 4، نمبر 1 مقسم، نمبر 2 مقسم بھی، نمبر 3 حرف قسم اور نمبر 4 جواب قسم۔ تو جواب قسم کس کو کہتے ہیں؟ اس بات کو جس پر قسم کہی جائے، اس کو جواب قسم کو مقسم علیہا بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ مقسم علیہا جواب قسم بھی کہتے ہیں اور مقسم علیہا بھی کہتے ہیں۔ تو قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے۔ پھر دیکھو جواب قسم جو ہے، جواب قسم وہ جملہ ہوگا، کیا ہوگا؟ اور جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ پھر ان دونوں میں ہر ایک کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، مثبتہ منفیہ، مثبتہ کے جس میں اثبات ہو، منفیہ کے جس میں نفی ہو۔ سمجھ آ گیا؟ تو اب دیکھو اولاً جملے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2، اسمیہ فعلیہ، پھر ہر 2 کی آگے 2 قسمیں، ہاں مثبتہ اور منفیہ، تو کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4۔ کتنے ہو گئی؟ نمبر 1
دیکھو میں بالکل اس بات کا خلاصہ بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھ آ گیا پیش کرتا ہوں. تو کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4. نمبر 1 جملہ اسمیہ مثبتہ، نمبر 1. نمبر 2 جملہ اسمیہ منفیہ، جملہ اسمیہ. نمبر 3 جملہ فعلیہ مثبتہ، جملہ. نمبر 4 جملہ فعلیہ منفیہ، جملہ فعلیہ منفیہ. سمجھ آ گیا؟ اب ہر ایک کا حکم آپ سنیں. اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو، جواب قسم مثبتہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ وہ جواب قسم کے شروع میں ان یا لام ابتدا ہو. اگر جواب قسم کیا ہو؟ پوری بات کیا کرے؟ جملہ اسمیہ مثبتہ ہو. کیا ہو؟ اسمیہ مثبتہ ہو. تو پھر ضروری ہے کہ جواب قسم کے شروع میں ان یا لام ابتدا ہو. ان یا، جیسے دیکھو واللہ ان زیدن قائم. اب دیکھو واللہ قسم ہے، ان زیدن قائم جواب قسم ہے. اب جواب قسم جملہ اسمیہ ہے نا، مثبتہ بھی ہے نا. اچھا تو اب یہ کس سے شروع ہے؟ ان سے. اچھا اور یا لام ابتدا سے شروع ہوگا، جیسے واللہ لزید قائم. واللہ قسم ہے، لزید قائم جواب قسم ہے، جملہ اسمیہ بھی ہے، مثبتہ بھی ہے، اور کس سے شروع ہے؟ لام ابتدا سے. تو یہ پہلی صورت سمجھ آ گئی کہ جب جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ وہ جواب قسم شروع ہو کس سے؟ ان سے. ان سے نہیں، ان سے اور یا لام ابتدا سے. سمجھ آ گیا؟ دوسری صورت کیا ہے؟ شاباش، جملہ اسمیہ منفیہ. جملہ اسمیہ، تو اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو، جملہ اسمیہ منفیہ ہو، سمجھ آ گیا؟ تو پھر ضروری ہے کہ وہ جواب قسم شروع ہو ما لا ان کے ساتھ، ما لا اور سمجھ آ گیا؟ یعنی ان میں سے کوئی ایک جواب قسم کے شروع میں ہو، یہ ضروری ہے. پھر اب دیکھو ما کی مثال واللہ ما زید قائما. واللہ، اب ما زید قائما جواب قسم ہے نا. اچھا جملہ اسمیہ ہے نا، منفیہ ہے کیونکہ شروع میں ما نافیہ ہے نا. اچھا تو اب یہ ضروری ہے کہ ما لا ان ہو، تو ادھر کیا ہے؟ ما. یا لا ہو، اس کی مثال واللہ لا زید فی الدار ولا عمر. لا زید فی الدار ولا عمر. اب یہ دیکھو جواب قسم ہے نا. اب یہ دیکھو ادھر جواب قسم کس سے شروع ہے؟ لا سے شروع ہے. اچھا ان کی مثال واللہ ان زید قائم. نظر آ گیا؟ واللہ ان زید قائم. تو اب دیکھو یہاں پر ان سے شروع ہے جواب قسم. کچھ سمجھ آ گیا؟ کتنی صورتیں ہو گئی؟ دو صورتوں کا حکم ہو گئے. نمبر 3، ہاں تیسری صورت کیا ہے؟ شاباش، جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو. تو اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ وہ جواب قسم شروع ہو لام اور قد سے. لام یا صرف لام سے. دو صورتیں ہیں، لام اور قد دونوں سے، اور یا لام اور قد دونوں سے. اس کی مثال واللہ لقد قام زید. واللہ، اب دیکھو لقد قام زید جملہ فعلیہ مثبتہ ہے جواب قسم، اور یہ شروع ہے کس سے؟ لام اور قد سے. لقد قام، نظر آ گیا نا. اچھا اور دوسرے کی مثال کہ صرف لام سے شروع ہو جواب قسم. واللہ لافعلن کذا. لافعلن کذا جواب قسم ہے، جملہ فعلیہ مثبتہ ہے، اور کس سے شروع ہے؟ صرف لام سے. کس سے؟ صرف لام سے. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. نمبر 4 کیا ہے؟ جملہ فعلیہ منفیہ. جملہ فعلیہ. پھر یہ جو جملہ فعلیہ منفیہ، اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھو پھر دیکھیں گے جملہ فعلیہ منفیہ کو کہ وہ فعل ماضی ہیں یا فعل مضارع. اگر فعل ماضی ہوں یعنی جواب قسم کیا ہو؟ ماضی سے شروع ہو، تو پھر ضروری ہے کہ وہ ما سے شروع ہو. دیکھو جملہ فعلیہ منفیہ اگر ہو نا چوتھی صورت، تو پھر اس کے اندر آگے دو صورتیں ہیں، یا تو فعل ماضی ہوگا اور یا فعل. اگر فعل ماضی ہو تو پھر ضروری ہے کہ جواب قسم شروع ہو کس سے؟ ما سے. جیسے واللہ ما قام زید. تو ما قام زید دیکھو جملہ فعلیہ ہے، منفیہ ہے اور فعل ماضی ہے، تو کس سے شروع ہے؟ ما سے. اور اگر فعل مضارع ہو، کیا ہو؟ تو پھر ضروری ہے
کہ وہ ما لا لن اس سے شروع ہو، ما یعنی اس کے شروع میں یہ ہو، جواب قسم کے شروع میں. جیسے دیکھو ما کی مثال واللہ ما افعلن کذا، ما نظر آ گیا نا. لا کی مثال واللہ لا افعلن کذا، لا نظر آ گیا نا. اور لن کی مثال واللہ لن افعل کذا، سمجھ آ گیا. تو دیکھو جواب قسم جو ہے، جواب قسم سمجھ آئے کہ قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے. اور جواب قسم میں نے آپ کو بتایا جملہ ہوتا ہے. تو جملہ کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 فعلیہ. پھر ہر ایک کی آگے 2 قسمیں ہیں، مثبتہ اور منفیہ. تو کل کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں ہو گئی. لیکن چوتھی صورت میں پھر آگے 2 صورتیں ہوگی، سمجھ آ گیا. تو بہر صورت 4 صورتیں ہو گئی. نمبر 1 جملہ اسمیہ مثبتہ، تو اس کا حکم کیا ہے کہ ان یا لام ابتدا سے شروع ہو، ان یا. دوسری صورت کیا ہے؟ جملہ اسمیہ منفیہ، اس کا حکم یہ کہ ما لا اور ان سے شروع ہو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جملہ فعلیہ مثبتہ، اس کا حکم یہ ہے کہ لام اور قد یا صرف لام سے شروع ہو. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جملہ فعلیہ منفیہ ہو. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ماضی ہے یا مضارع. اگر ماضی ہو تو ما سے شروع ہونا ضروری ہے، اور اگر مضارع ہو تو ما لا اور لن سے شروع ہو، یہ ضروری ہے. یہ سمجھ آ گیا. تو یہ اس عبارت کا خلاصہ ہو گیا. اب ترجمے کو دیکھو، ترکیب وغیرہ پھر بعد میں کریں گے. اے علم تو جان لے انہ لا بد للقسم من الجواب، کہ بے شک قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے. اب دیکھو ابھی میں نے تشریح کر دیا، تو اب ترجمے کو دیکھو، صحیح سمجھ آ جائے گا. قسم کے لیے کیا ضروری ہے؟ فَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اگر اس کا جواب جملہ اسمیہ ہو. فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، اگر وہ جملہ اسمیہ مثبتہ ہو. وَجَبَ أَن تَكُونَ مُصَدَّرَةً بِإِنَّ أَوْ لَامِ الْإِبْتِدَاءِ، تو ضروری ہے کہ وہ شروع ہو ان یا لام. نحو واللہ ان زیدن قائم وواللہ لزید قائم، نظر آ گیا. اچھا وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر وہ جملہ کیا ہو؟ کون سا جملہ؟ اسمیہ، سمجھ آ گیا. وہ منفیہ ہو تو کانت مصدرة بما ولا وان، تو پھر ضروری ہے کہ وہ شروع ہو کس سے؟ ما لا اور ان سے. مثل واللہ ما زید قائما، یہ کس کی مثال ہو گیا؟ ما کی. واللہ لا زید فی الدار ولا من، یہ کس کی؟ واللہ ان زید قائم، یہ کس کی؟ ان کی. وان کان جواب جملۃ فعلیہ، اگر اس کا جواب جملہ فعلیہ ہو. فان کانت مثبتۃ، اگر وہ مثبتہ ہو. کانت مصدرۃ باللام وقد، تو وہ شروع ہوگا لام اور قد سے. او باللام وحدہ، یا صرف لام سے. مثل واللہ لقد قام زید وواللہ لافعلن کذا. وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر وہ جملہ کیا ہو؟ منفیہ. فَإِنْ كَانَتْ فعلا ماضیا، اگر وہ فعل ماضی ہو. كانت مصدرة بما، تو شروع ہوگا کس سے؟ ما سے. مثل واللہ ما قام زید. وَإِنْ كَانَتْ فعلا مضارع، اگر وہ فعل مضارع ہو. كانت مصدرة بما ولا ولن، تو وہ شروع ہوگا کس سے؟ ما لا اور لن سے. مثل واللہ ما افعلن کذا وواللہ لا افعلن کذا وواللہ لن افعل کذا. چلو اس کا تکرار کریں، بعد میں پھر عبارت کو حل کریں.